بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سبق نمبر 4 جس کا عنوان ہے تعارف قرآن و حدیث کا جو موضوع آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تدوین حدیث کا دور ثانی۔ تدوین حدیث کا دور ثانی، ہم نے تدوین حدیث کا دور اول پڑھ لیا ہے پچھلے سبق میں، یعنی عہد رسالت ہی اس کا پہلا دور تھا۔ دوسرا دور کب شروع ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے، یعنی یہ ایک حقیقت ہے، واقع پر مبنی بات ہے کہ پہلی صدی ہجری میں تدوین حدیث کا آغاز ہوا، کہ حدیث کو مدون کرنے کا، حدیث کو مرتب اور جمع کرنے کا آغاز کب ہوا؟ پہلی صدی ہجری ہی میں ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عام طور پر اہل عرب جو ہر چیز کو زبانی یاد رکھنے کے عادی تھے، انہیں لکھنا بڑا گراں گزرتا تھا، یعنی بڑا مشکل گزرتا، بڑا بھاری گزرتا تھا، طبیعت کے موافق نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں گراں گزرتا تھا؟ جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عربوں کا حافظہ فطرتاً نہایت قوی تھا، یعنی نہایت مضبوط تھا، نہایت تیز تھا، اور وہ جو کچھ لکھتے تھے اس سے مقصود صرف اس کو ازبر کرنا ہوتا تھا، یعنی چونکہ حافظہ بہت مضبوط ہوتا تھا تو لکھنا ان کے لیے ایک مشکل کام شمار ہوتا تھا۔ بہرحال جو لکھتے بھی تھے تو اس سے مقصود صرف کیا ہوتا تھا؟ مزید یاد کرنا، مزید ازبر کرنا ہوتا تھا۔ ابھی صدی ختم نہ ہونے پائی تھی اور صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، یعنی ابھی پہلی صدی ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ صحابہ کرام دنیا سے اٹھنے شروع ہو گئے، کہ سن 99 ہجری میں جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ متبرک صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے دنیا خالی ہو رہی ہے، یعنی جو بابرکت صحابہ کرام تھے، سارے بابرکت ہیں لیکن کچھ بہت بڑے مرتبے کے صحابہ بھی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان سے دنیا خالی ہو رہی ہے، جو اہل علم صحابہ ہیں، تو آپ کو اندیشہ ہوا، آپ کو فکر لاحق ہوا آپ کو کہ ان حفاظ اہل علم کے اٹھنے سے کئی علوم حدیث نہ اٹھ جائیں، کہ جو اہل علم صحابہ کرام دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ تو اپنے اندر علوم حدیث لیے ہوئے ہیں، تو ان کے جانے کے ساتھ علوم حدیث بھی چلے جائیں گے، تو اس بات کی ان کو فکر ہوئی۔ اب انہوں نے اس کا کیسے انتظام کیا؟ چنانچہ آپ نے فوراً تمام ممالک کے علماء کے نام ایک فرمان بھیجا کہ احادیث نبوی کو تلاش کر کے جمع کر لیا جائے، کہ جہاں بھی تمہیں احادیث نبوی ملے تم ان کو جمع کر لو اور لکھ لو۔ بس اس حکم کی تعمیل میں کوفہ کے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ کے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اور شام کے امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف وجود میں آئیں۔ چونکہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا حکم تھا کہ حدیث کو جمع کرنا شروع کر دو، اب کوفہ کے جو حدیث کے امام تھے امام شعبی، انہوں نے کتابیں لکھیں، مدینہ کے جو امام تھے امام زہری، انہوں نے کتابیں لکھیں، اور شام کے جو امام تھے امام مکحول، ان کی کتابیں وجود میں آ گئیں۔ کس کے حکم سے آئیں؟ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی وجہ سے، ان کے حکم سے، اور وہ اس عہد خلافت کی یادگار ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی کتابیں کیا ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت کی یادگار ہیں۔ اسی طرح پہلے صدی کے آخر میں کبار ائمہ تابعین نے جمع و تدوین حدیث میں بھرپور حصہ لیا۔ کبار کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے، ائمہ امام کی جمع ہے، جو حدیث کے بڑے امام تھے، ٹھیک ہے۔ تابعین کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ حضرات جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، تو یہ سارے امام شعبی، امام زہری اور امام مکحول جو تھے یہ تابعی ہیں، کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ تو بہرحال جو بڑے بڑے ائمہ تابعین تھے، انہوں نے جمع و تدوین حدیث کو مرتب کرنے کا اور جمع کرنے کا کام میں بھرپور حصہ لیا۔ اچھا آگے دیکھیں، دوسری صدی ہجری میں اس سلسلے کو اتنی ترقی ہوئی کہ احادیث نبوی تو ایک طرف، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے آثار اور تابعین کے فتاوی اور اقوال تک ایک ایک کر کے اس عہد کی تصانیف میں مرتب و مدون کر لیے گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیں، آسان سی بات ہے، مشکل بات نہیں ہے، کہ دوسری صدی ہجری میں اتنی ترقی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی وہ تو جمع ہوئی ہی صحیح، اس کے علاوہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے جو آثار تھے، یعنی ان کے جو اقوال تھے، ان کے آثار سے مراد کیا؟ صحابہ کرام کے اقوال اور اہل بیت عظام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت تھے ان کے اقوال۔ اسی طرح تابعین کے فتاوی، تابعین نے جو فتاوی دیے تھے اپنے دور میں، ان کو بھی جمع کر لیا گیا اور ان کے اقوال کو جمع کر لیا گیا، ایک ایک کر کے اس عہد کی تصانیف میں مرتب و مدون کر لیے گئے۔
ٹھیک ہے، ان کو ترتیب دے دیا گیا، ان کی تدوین، ان سب کی تدوین کر لی گئی دوسری صدی میں۔ ان تصانیف میں سب سے نامور، یہ جو تصانیف ہوئی ان میں چند نامور کتابوں کے نام آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے نامور کیا تھیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی الآثار، یہ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے الآثار، ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطأ اور امام سفیان ثوری کی جامع، یہ ان کی احادیث کی کتب ہیں۔ اس صدی میں فقہ حنفی اور فقہ مالکی کی تدوین ان احادیث و آثار کی روشنی میں مکمل ہوئی کہ جس پر صحابہ اور تابعین کا عمل درآمد چلا آتا تھا۔ یعنی دوسری صدی ہی میں فقہ حنفی مدون ہوئی، مرتب ہوئی، فقہ مالکی بھی کیا ہوئی؟ مرتب ہوئی۔ ان احادیث کی روشنی میں، ان احادیث اور آثار کی روشنی میں، یعنی ان احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں اور صحابہ کرام کے جو آثار تھے ان کی روشنی میں مکمل ہوئی، ٹھیک ہے، جس پر اور ان حدیث اور آثار پر صحابہ اور تابعین کا عمل چلتا آ رہا تھا۔ تو بہرحال یہ تدوین حدیث کا دور ثانی یعنی دوسرا دور بھی مکمل ہو گیا۔ اگلے سبق میں ہم تیسرا دور پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔